अस्सलाम वालेकुम। दुनियावी लॉ के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को तस्लीम करके उसे आइनी करार दे के पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम कर दी है। ये एक बहुत ही खुशाइंद फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं उनकी इज़्ज़त के अंदर इजाफ़ा हुआ है। आप जानते हैं कि जो साबिक चीफ़ जस्टिस थे उन्होंने इस कानून के ऊपर जो है स्टे दे दिया था और ये अप्रैल से इसके कानून स्टे के ऊपर चल रहा था। जैसे ही काजी फ़ाइज़ साहब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का उन्होंने ओहदा संभाला तो उन्होंने आते ही इस लेजिस्लेशन के ऊपर जो दरख्वास्तें आई हुई थी उसके ऊपर उन्होंने समाअत करने का फ़ैसला किया। उन्होंने स्टे को भी ख़त्म किया। ये ऑन कैमरा जो है समाअत हुई, सारी दुनिया ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैसे जिरा हुई, कैसे जो जजेस साहिबान थे उनकी आपस में कैसे नोक झोंक हुई और सुप्रीम कोर्ट की कैसी कार्रवाई होती है। उसके बाद ये एक फ़ैसला दे दिया उन्होंने और ये फ़ैसला बहुत खुशाइंद है, बहुत अच्छा है। तो इसके ऊपर उसको बहुत सराहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को बहुत सराहा जा रहा है। जो अज़ ख़ुद नोटिस लेने का जो इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, पहले ये होता था 184(3) के अंदर, आइन का आर्टिकल 184(3) है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ यूज़ किया है, उसके अंदर चीफ़ जस्टिस का लफ्ज़ यूज़ नहीं हुआ है। मगर हमारे जो साबिक चीफ़ जस्टिस साहिबान थे वो इसको जो है ना अपना इख्तियार समझते थे, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं समझते थे। तो इसके ऊपर उन्होंने अब ये फ़ैसला किया है, जो कानून साज़ी की थी पार्लियामेंट ने, कि अज़ ख़ुद नोटिस जब भी लेंगे तो उसका जो फ़ैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस नहीं करेंगे। जो सीनियर जजेज़ हैं, दो सीनियर जजेज़ हैं, वो चीफ़ जस्टिस के साथ मिल के ये फ़ैसला करेंगे कि इस इशू के ऊपर 100 नोटिस लेना है या 184(3) की कोई एप्लीकेशन आएगी उसे सुनना है या नहीं सुनना है। और यही कमेटी, 3 रुकनी कमेटी फ़ैसला करेगी कि बेंच कौन सा होगा। जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं वो अकेले इसको नहीं करेंगे। काजी फ़ाइज़ साहब इसके ऊपर बहुत जो है वावेला किया करते थे, बहुत जो है ना उन्होंने अपने रिमार्क्स के अंदर कहा कि बादशाहत कायम नहीं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो उसके अंदर बाकी ये है कि एक और खुशाइन चीज़ है कि अपील का हक़ दे दिया गया है। ये अपील 1 महीने के अंदर कर सकेंगे। 184(3) के तहत जो भी फ़ैसला आएगा उसके अंदर अपील का हक़ मिल गया है। पहले रिव्यू होता था, रिव्यू के अंदर ज़ाहिर है वही जजेस होते थे, मगर अब ये है कि 1 माह के अंदर अपील हो सकेगी और उसके बाद 14 दिन के अंदर उसकी समाअत होगी। और उसके अंदर भी अहम चीज़ ये है कि ये अपील जो है वो एक लार्जर बेंच सुनेगा, बड़ा बेंच सुनेगा। जो फ़ैसला देगा उससे बड़ा बेंच सुनेगा। 3 रुकनी देगा तो 5 रुकनी सुनेगा, 7 रुकनी सुनेगा, 9 रुकनी सुनेगा, तो एक बड़ा बेंच सुनेगा। ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। मगर इसके अंदर एक चीज़ और हुई है। उन्होंने ये कहा है कि जो अपील है उसका इतलाक़ माजी से नहीं होगा, इसको उन्होंने कलादम करार दे दिया। बाकी सारी लेजिस्लेशन को उन्होंने आइनी करार दिया जा रहा है। इसके ऊपर बहुत सारी बात हो रही है कि चूँकि अपील का हक़ माजी से नहीं होगा तो इसके ऊपर जो है ना नवाज़ शरीफ साहब का वापस आना डिले हो जाएगा। नवाज़ शरीफ का फ्यूचर जो है वो तारीख हो जाएगा, वो अब अपील का हक़ नहीं कर सकेंगे। तो उन्होंने पानामा केस के अंदर, अकामा वाले केस के अंदर उनको जो सज़ा हुई थी और वो लाइफ टाइम बाद के अंदर जो साकिब निसार साहब थे उन्होंने तशरीह की थी 62(1) की केस के तहत जो भी शख्स नाअहल होगा वो ताहयात नाअहली होगी। यही हाल जो है जहांगीर तरीन साहब का भी है। तो उसको कहा जा रहा है कि अब उसके ऊपर कदगन लग गई है। मगर मेरी नज़र में, मेरी ज़ाती राय के अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जाते जाते वो इसका भी इंतज़ाम करके गई थी। उन्हें पता था कि ये चीज़ हो सकती है तो उसका भी वो एक प्रॉपर इंतज़ाम करके गई है। जब नवाज़ शरीफ वैसे हीथ्रो एयरपोर्ट से जो है ना अपनी फैमिली के कुछ मेंबर्स के हमरा अपने कुछ पार्टी रहनुमाओं के दौरान सऊदी अरब जा चुके हैं। जब उन्हें ये इतला दी गई और उन्हें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला आया तो उन्होंने इसको खुशाइंद करार दिया। उन्होंने कहा अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त बड़ी है और उन्होंने उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया। उन्हें बताया गया कि अपील का ख़त्म हो गया तो उन्होंने कहा कि हमने कौन सा पहले अपील करनी थी, हमने तो कोई अपील नहीं करनी थी। हमारे से चूँकि कानून बन चुका है, इलेक्शन एक्ट के अंदर अब लिखा जा चुका है कि 62(1) के तहत नाअहली होगी वो 5 साल की होगी। तो मेरी तो नाअहली वैसे ही ख़त्म हो गई है। मेरी 17 के अंदर नाअहली हुई थी 28 जुलाई 2017 को, तो अब तो इसको 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो मैंने तो अपील में वैसे भी नहीं जाना था, मुझे तो अब कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी जो मेरे 2 केसेस हैं, जो नैब के केसेस हैं जिनके अंदर सज़ा हुई है, वो हम कॉन्टेक्स्ट करेंगे। इसके अंदर तो ये मेरा मसला ही नहीं है। मुझे तो कोई मेरे लिए लेजिस्लेशन नहीं की गई थी, ये आम लोगों के लिए लेजिस्लेशन की गई थी जिनका ये इख्तियार था। ये नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी कानूनी टीम से भी बहरहाल राय ली और फिर उसके बाद उनकी कानूनी टीम की भी यही राय है कि अब इससे, चूँकि हमने तो पहले ही प्लान हमारा नहीं था, हमने तो जाना ही नहीं था, तो इसलिए इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे कि आया वो अपील का हक़ माजी के पे इतलाक़ होगा या नहीं होगा।
تو اس لیے میاں نواز شریف صاحب کا تو اب یہ معاملہ کلیئر ہو گیا. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ جو الیکشن ایکٹ کے اندر ہوئی ہے, جو ترمیم ہوئی, جو قانون سازی کی گئی ہے الیکشن ایکٹ کے اندر, جو چینج لے کے آئے ہیں اور اس کی مدت 5 سال کی ہے, کہ یہ ویلڈ نہیں رکھتی. ثاقب نثار صاحب نے چونکہ 62(1)(f) کی تشریح کی تھی اور انہوں نے کہا تھا یہ تاحیات نہالی ہے, اور اس کے تحت تاحیات نہلی, اور اسی وجہ سے جہانگیر ترین صاحب اور جو نواز شریف صاحب ہیں ان کا جو فیوچر ہے وہ ڈارک ہو گیا تھا. مگر اس کے اوپر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اب وہ نہیں ہوگا. میری ذاتی رائے ایسا ہونے والا نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب کی سب چیزیں کلیئر ہیں. وہ پاکستان آ رہے ہیں, وہ سعودی عرب میں کچھ دیر قیام کریں گے, اس کے بعد وہ دبئی آ جائیں گے, دبئی سے پاکستان آئیں گے. آپ یہ دیکھیں جو شخص جس کو چند سال پہلے 2 سال پہلے پاکستان کا پاسپورٹ نہیں دیا جا رہا تھا, وہی ہائی کمشنر جو پاکستان کا ہائی کمشنر برطانیہ میں, ان کو پاسپورٹ جاری نہیں کر رہا تھا, تو اس کی وجہ سے ان کو وہاں پہ قانونی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا. تو اسی ہائی کمشنر نے ان کو ہیتھرو ایئر کے اوپر الوداع کہا ہے, خدا حافظ کہا ہے, ان کو وہ ایئرپورٹ کے اوپر الوداع کہنے آئے ہیں. تو جب ایک شخص کی کتنی اہمیت کیسے ہوگی, وہی ہائی کمیشن ان کو پاسپورٹ نہیں دے رہا تھا, وہی ہائی کمیشن ان کو ہیتھرو ایئرپورٹ پہ گڈ بائی کہنے آ رہا ہے. تو اس سے مطلب ہے کہ کچھ معاملات ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں. اب ان کی جو پوزیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. انہوں نے پاکستان آنا ہی آنا ہے, وہ پاکستان آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے سرنڈر کریں گے, اور وہاں پہ جو کیسز ہے ان کے اوپر اب پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا. 2 ماہ لگیں گے, 6 ماہ لگیں گے, 3 سال لگیں گے. مریم نواز کی جو یہ فیصلے آئے تھے یہ 2018 کے اندر آئے تھے, اور وہ 2022 کے اندر ان کی اپیلوں کا فیصلہ ہوا تھا. تقریباً 3.25 سال ان کے لگ گئے تھے. تو اب نواز شریف صاحب کو 4 مہینے میں کیسے وہاں سے جو ہے ان کا کیس پورا سنا جائے گا, 3 مہینے میں کیسے سنا جائے گا, 2 مہینے میں کیسے سنا جائے گا, یہ ایک بڑی ہی کوئی عجیب سٹوری ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ان کیسز کے اندر ان کو اتنی جلدی ریلیف مل سکے گا. یا تو اپیلیں, دوسری طرف عمران خان صاحب کی اپیلیں پڑی ہوئی ہیں, وہاں پہ نواز شریف صاحب کی اپیلیں پڑی ہوئی ہیں. اب وہ ججز کی بھی کریڈیبلٹی ہے, اداروں کی بھی کریڈیبلٹی ہے, آپ کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی بھی کریڈیبلٹی ہے کہ عمران خان صاحب کی اپیلیں نہ سنی جائیں, نواز شریف صاحب کی اپیلیں فوراً سنی جائیں, ان کے اوپر ڈے ٹو ڈے جو ہیئرنگ ہو اور اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ آ جائے. تو اس کا امپیکٹ بڑا ڈفرینٹ جائے گا. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی کوئی وہ بات ہے. باقی جو قانونی بات یہ ہے, جو ثاقب نثار صاحب نے اس وقت فیصلہ دیا تھا وہ اس وقت کے حساب سے ٹھیک تھا. آئین کے اندر 62(1)(f) کے اندر نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ نااہلی لائف ٹائم ہوگی, 5 سال ہوگی, 2 سال ہوگی. تو اس کے اوپر سپریم کورٹ گئے, ثاقب نثار صاحب نے فیصلہ دے دیا 62(1)(f) کے تحت جو بھی نااہلی ہوگی وہ تاحیات ہوگی, وہ ہو گیا. کیونکہ اس وقت قانون کے اندر نہیں لکھا ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا اپریل 2022 کے اندر جب عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد آنے لگی تھی, تو وہ صدر پاکستان نے ایک ریفرنس بھیجا تھا عمران خان صاحب اس وقت پرائم منسٹر سے, ان کی ایڈوائس کے اوپر سپریم کورٹ میں, کہ یہ جو منحرف پیروکار ہیں, 63 کی انہوں نے تشریف مانگی تھی, یہ منحرف پیروکار ہیں جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں, عمران خان صاحب کو چھوڑ رہے ہیں, ان کا فیوچر کیا ہوگا, یہ ان کا ووٹ شمار ہوگا نہیں ہوگا, ان کو ووٹ اگر شمار ہوگا تو پھر جو ہے نا عدم اعتماد کا کیا بنے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی نااہلی ہوگی تو یہ کتنے عرصے کے لیے ہوگی. تو سپریم کورٹ سے 4 سوال پوچھے گئے, تو انہوں نے 3 سوالوں کے جواب دے دیے. تو انہوں نے کہا تھا 63 کی تشریح کرتے ہوئے ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا, اور جو ہے نا یہ اپنی ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے, مگر ان کی نااہلی کتنی دیر کے لیے ہوگی یہ ڈیسائیڈ کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے. یہ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے, اس کو سپریم کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اور باقی جگہوں پہ بھی جہاں پہ نااہلی نہیں لکھی ہوئی آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اب یہ سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر یہ لیجسلیشن کی گئی تھی 63 کی تشریح کے اوپر, کیونکہ 63 اور 62 کے اوپر انہوں نے سزائیں نہیں لکھی ہوئی, تو انہوں نے پھر 62(1)(f) کے تحت اور 63 کے تحت اور باقی دیگر شکوں کے تحت بھی جتنی نااہلی لکھی ہے تو اس کے اوپر اب قانون سازی کر دی ہے. وہاں پہ 5 سال قانون جو ہے نا 5 سال لکھ دیا گیا ہے کہ سزا 5 سال ہوگی. اب یہ ایسے ہو نہیں سکتا, یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص زندہ ہے یا مر گیا ہے یا وہ اس کا ماضی سے اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ کسی کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے, آپ کسی سے اس کا اپیل کا حق نہیں سیکھ سکتے. آپ کوئی ٹیررسٹ ہے, وہ کوئی اگر غلط کام کرتا ہے, اگر وہ کوئی دہشت گردی کا منصوبہ بناتا ہے یا کوئی بندہ کسی کو مرڈر کرتا ہے, آپ اس کو سزا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی نااہلی 5 سال کی بنتی ہے. وہ 5 سال کے لیے پارلیمنٹ کے اس کے اندر نہیں رہ سکتا. اور ایک شخص جھوٹ بولتا ہے, وہ اگر کوئی اپنی ایسٹ چھپاتا ہے تو آپ اس کو لائف ٹائم کیسے بین کر سکتے ہیں. یہ قانون کے اندر تضاد ہے, اس کو توازن کرنے کی ضرورت تھی اور اب یہ توازن ہو گیا ہے. یا تو اب سب کو ہی لائف ٹائم کر دیں یا پھر سب کو ایک ہی اس کے معیار کے اوپر
اوپر ایک کے اوپر ہی تولنا چاہیے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس طرح سے ہوگا. اور نواز شریف جس طرح تگڑے ہو کے آ رہے ہیں اور جس طرح سے ان کے مخالف عمران خان صاحب اندر ہیں اور جس طرح ان کو سپورٹ حاصل ہے اور جس طرح سے زرداری صاحب کی پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ نون لیگ کی جو وہ نگران حکومت ہے وہ ان کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے, پنجاب کی نگران حکومت بھی ان کی نون لیگ کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے, انہیں لیول پلین فیلڈ نہیں دے رہا. اس وقت نواز شریف اور اس کی جماعت کی ساری چیزیں سنی جا رہی ہیں. تو اس ساری سچویشن کے اندر یہ کیسے ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ ساری گارنٹی نہ اور وہ پاکستان آ جائیں اور ان کو اور وہ پھر جیل میں چلے جائیں اور پھر ان کے معاملات بھی حل نہ ہو, وہ پرائم منسٹر کے امیدوار نہ ہو. اس سے اچھا وہ باہر بیٹھے رہیں. اگر وہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے لیے سب اچھی کی خبریں ہیں. تو باقی اگر جب وہ ان کے وہ ہوگا, جب وہ اپنے نامینیشن پیپر جمع کرائیں گے اور اس کے بعد کوئی اس قانون کو چیلنج کرتا ہے, نواز شریف صاحب تو سمجھتے ہیں کہ ان کی مدت پوری ہو چکی ہے, وہ اب فری ہیں. اگر ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو العزیزیہ کیس ہے اور ایمن فیلڈ کا کیس ہے ان کے اندر بری کر دی جاتا ہے تو وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہے. یہ ان کے لیے کیس ہی نہیں ہے, مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر کوئی نامینیشن کے پیپر کے ٹائم پہ اس وقت جائے گا اور وہ الیکشن ایکٹ کے اندر جو انہوں نے 5 سال مدت رکھی ہے اس کو چیلنج کرے گا, پھر سپریم کورٹ دیکھ لے گی. مگر تا وقت انہیں نہیں ایسا لگتا, کیونکہ اس وقت یہ جو ثاقب نثار صاحب کا فیصلہ تھا, وہ میں ایک بات کرنا بھول گیا. ثاقب نثار صاحب کا فیصلہ تھا, اس وقت وہ ضرورت تھی. اب کیونکہ آئین کے اندر لکھا نہیں ہوا تھا, اب انہوں نے لیجسلیشن کر دیا سپریم کورٹ کے اندر کہنے کے اوپر. تو اب جب چیز ایک لکھی جا چکی ہے اور قانون بن چکا ہے اور پارلیمنٹ بالادست ہے, اس کا کام ہی قانون سازی کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہے جو سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کی تھی اب وہ ختم ہو چکی ہے. اب یہ نیا قانون بن چکا ہے. اب اس کے اوپر کوئی جائے گا سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ نیا فیصلہ دے گا تو اس کا اطلاق ہوگا, کیونکہ جو مبہم چیزیں ہیں اس کی تشریح سپریم کورٹ کرتی ہے. جو قانون میں واضح لکھا ہوتا ہے اس کی تشریح نہیں کرتی. ہاں, انٹل انلیس کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو, وہ آئین کے جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کے خلاف نہ ہو, تو ادروائز وہ اس کو نہیں دیکھتی. تو مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب کے لیے کوئی مسائل ہیں, جہانگیر ترین صاحب کے لیے کوئی مسائل ہیں. میرے خیال میں وہ کلیئر ہیں اور وہ جس طرح کانفیڈنس کے ساتھ آ رہے ہیں اور ان کی پارٹی کو جتنا کانفیڈنس ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ آئیں گے اور ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں, اب ہائی کورٹ کے اندر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز ہیں ان میں کیا فیصلہ آتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے. جب وہ اپیل کے اندر جائیں گے, وہ اپنے دلائل دیں گے, اس وقت جو ہوگا دیکھی جائے گی. مگر نواز شریف صاحب اس کے اوپر پورے کانفیڈنٹ ہیں. نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, ان کی پارٹی سمجھتی ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. دیکھیں پھر مستقبل میں ان کے لیے کیا رکھا ہوا ہے کیا نہیں. وہ پاکستان ضرور آ رہے ہیں, 21 تاریخ کو آئیں گے, تو باقی چیزوں کے پردے بھی چاک ہو جائیں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.